السلام علیکم۔ صوفی کہتا ہے سچائی کو اپنے دل کے اندر محسوس کرو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تو اس طرح جتنے بھی درویش ہیں کہتے ہیں سچائی کو اپنے اندر محسوس کرو۔ علامہ اقبال کا تصور خودی بھی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی یہی تھا کہ خود اپنے اندر انسان کے اندر جو اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے، انسان کے اندر سچائی کی متلاشی اور ضمیر رکھا ہے جو اسے، اور ایمان کی دولت دی ہے جو اسے فیصلے کرنے کا حق دیتی ہے، مگر اس کے لیے تربیت ضروری ہے تاکہ آپ کا ضمیر، آپ کا ایمان محفوظ رہے، ضمیر مردہ نہ ہو۔ اور یہی نہیں، اگر آپ کے پاکیزہ نہیں ہیں، آپ کی تربیت نہیں ہے تو آپ پاکیزہ نہیں رہیں گے۔ پاکیزگی کو ختم نہ ہو، جیسے میں نے پہلے اپنی سابقہ ویڈیو میں بتا دیا کہ تمام کردار اور تمام خوبیاں، تمام وصف جو ہیں وہ پاکیزگی سے جنم لیتے ہیں، پاکیزگی سے ہی آبیاری ہوتی ہے۔ اور انسان کے جو ایک اگر پودے کی مانند ہے یا انسان، تو اس پہ پھل جو ہے وہ اگر اس کی تربیت کے بعد جو اس کو ملتا ہے وہ کمالات جنم لیتے ہیں۔ اور جو انسان کے اخلاق کے لیے جو بنیاد ہے وہ پاکیزگی ہے۔ پورا قرآن پاکیزگی کا درس ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جسم کا ایک لوتھڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، صحت مند رہے گا، آپ جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، روحانی طور پہ آپ کی پرواز ٹھیک رہے گی۔ اور وہ جسم جو ہے وہ میں اب ایکسپلین کر رہا تھا نا، تو وہ جسم میں جو لوتھڑا ہے وہ دل ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ ٹھیک ہی رہیں گے۔ آج خونی رشتے، فیملیوں کا نظام تباہ، سیاست نظام تباہ، علماء دین کی تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا، بے حیثیت ہو جاتے ہیں، اتحاد امت کا جو پیغام ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نہ تو پاکیزگی رہ گئی، نہ دل کی اصلاح ہوئی، اور دل بھی مردہ ہو گئے، کیونکہ خدا ہر انسان سے، صوفیہ کے علاوہ صوفیہ کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ میرے بارگاہ میں کھڑا ہونے کے آداب سیکھے، اور پاکیزہ شخصیات ہی بارگاہ خدا میں کھڑی ہونے کے حقیقت میں اہل ہوتی ہیں، اور اسی لیے فرشتے پاکیزہ ہیں تو ادھر موجود ہیں۔ توبہ کا تصور صرف اتنا سا ہے کہ اس انسان سے، متعلقہ شخصیت سے مزید معاشرے میں تباہی نہ پھیلے۔ اگر قانون اچھے ہیں تو وہ مزید شخصیت ہستی سے مٹ جاتی ہے، بد کردار شخصیت، کرمنل شخصیت، جو بھی ہے، مگر حقائق یہ بھی دیکھنے چاہیے کہ کرائم کیوں بڑھا، یہ شخصیت کیوں بھٹکی، اس نے قانون کو کیوں ہاتھ میں لیا، کیا سیاستدان معاشرے کی تربیت نہ کر سکے، قوانین ناقص تھے، یا والدین تربیت نہ کر سکے، یا اس کے پیچھے محرکات کیا، یا اس کی جو دہشت گردی ہے، اس کی جو بھٹکنا ہے، حالات کے پیدا کرتا ہے، پیسے کی عوض غربت کی وجہ سے زمین بیچ دیا، کسی غلط قسم کے عقائد نظریات کو پروان چڑھانے کے لیے یہ کیا، یہاں بد اخلاق ہونے کی وجہ سے کسی بھی بد اخلاق کا ایجنڈا سیٹ کر دیا۔ یہ بھی ہوتا ہے، قاتل کو سپورٹ کرتا ہے، برا برے کو سپورٹ کرتا ہے، فحشہ بدکارہ عورت کو سپورٹ کرتی ہے، اور پاکیزہ شخصیات کو سپورٹ کرتی ہے۔ اسی لیے مسلمان کا بھائی کا تصور بھی اسی وقت قائم رہتا ہے جب یک رنگی ہو، اجسام مختلف ہوتے ہیں مگر پیغام ایک ہوتا ہے۔ پیغام کیا ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دل میں درد رکھنا، اور یہ اللہ تعالیٰ با کردار شخصیات کو درد عطا فرماتا ہے امت کا، اور کبھی بھی جھوٹا، منافق، بدکردہ، یو ٹرن یا اخلاق سے پری شخصیت کبھی بھی امت کا درد نہیں رکھ سکتی، چاہے اس میں سیاستدان ہو، علماء دین ہو یا عام ہو۔ مگر اگر آپ کے کردار میں پاکیزگی ہے تو پھر ہی آپ اس مشن پہ کامیاب ہوں، ورنہ دوسری جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے دعوے تو ہو سکتے ہیں لوگوں کو بلیف بنانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، اپنا ایجنڈا سیٹ کرنے کے لیے، مگر حقیقت نہیں۔ تو لہٰذا مسلمان ایک اینٹ کی مانند، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے اور عمارت کو مضبوط کرتی ہے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو، اسی طرح اگر ایک اینٹ خراب ہو جائے تو اینٹیں خراب لگ جائیں ایک عمارت میں تو وہ عمارت تباہ ہو جاتی ہے، اس کی مضبوطی متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح بد کردار شوہر ہو یا بد کردار عورت ہو، ان دونوں کا پیچ اپ نہیں چلتا۔ بد کردار مرد سربراہ ہوگا تو پھر خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، بد کردار حکمران ہوگا، معاشرتی پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح
علماء دین اگر بد کردار ہوں گے، اگر جب ان کی تبلیغ ہوگی مگر ان کی تبلیغ کا بے حیثیت ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی وہ خدا کی حدوں کو پھلانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیونکہ اس شخصیت نے میرا لحاظ نہیں کیا، خوف خدا نہیں ہے اس میں، اور میرا لحاظ نہیں کیا، اس کو روندہ درگاہ کر دو۔ میں اسے اور اسی لیے جب حجابات کیوں بڑھتے ہیں اللہ کی ذات کے اور بندے کے درمیان، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پھلانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آلودہ کر دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ پرے کرتا رہتا ہے اپنی ذات سے، پھر اس پہ سچائی بھی اس کو نظر نہیں آتی، حقیقت نظر نہیں آتی، وہ بے ضمیر بے ایمان ہو کے روندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ اور صوفیہ کے اللہ کی مدد اس لیے اترتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے اس قدر قریب ہوتے ہیں، انہوں نے حدیں نہیں پھلانگتے، خوف خدا ہوتا ہے، اور حکمت و دانائی ان کو ملی ہوتی ہے، اور اسی حکمت و دانائی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب تر ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں میں کہتے ہیں بستا ہے، اللہ کی یاد دلوں میں ہوتی ہے، اللہ نہیں دلوں میں بستا۔ اللہ بہت بڑی ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد دلوں میں بستی ہے، اور یہ دل ایک ایسا آلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام وصول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب و مستی اترتی ہے، عشق کا نزول ہوتا ہے کسی بھی شخصیت پہ، اور پھر اس لیے صوفیہ انمول ہوتے ہیں، اور ان کو الہام ہوتے ہیں وہ پاکیزہ ہونے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مخصوص طاقتیں دیتا ہے، فرشتے ان کی مدد کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، فرشتے ان کا ورد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے انمول بناتا ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ دل ہے، کہ اگر دل ٹھیک ہے تو پھر ہی فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں اور ہر عمل ٹھیک ہوتا ہے۔ اور آج معاشرتی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ دل کی خرابی ہی کی وجہ سے ہیں۔ صوفیہ اسی لیے دلوں کے طبیب ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے دل کے لیے کو ٹھیک رکھنے کے لیے بہت زیادہ مجاہدے ریاستیں کرتے ہیں، جذب و مستی کفیات ملتی ہیں، اور کیسے وہ منازل طے کریں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ گا میں تمہاری دو قدم آؤں گا، اور پھر یوں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی بات سنتا ہے، مگر جو بندے بے حیثیت ہو جاتے ہیں جیسے میں نے گنوائے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو حال پہ چھوڑتا ہے۔ آج معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کے حال پہ چھوڑا ہوا، تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی سنتا ہے جو یک رنگ ہے، پاک صاف ہے۔ ولایتیں کا اور مومنی کے منصب اور ولایتیں وہ تو بہت زیادہ قربانیاں دینے کے بعد ملتی ہیں، جیسے صوفیہ کئی سالوں قربانیاں دیتے ہیں پھر اس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ اگر میں آج کی کوئی بات کر رہا ہوں تو یہ نہیں کہ کوئی ایک بار منٹ سے وہ اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے جناب، یہ نہیں، مگر قربانیاں پھر اللہ تعالیٰ مانگتا ہے، پھر آپ کو وہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آپ کو اپنی خواہشات کی قربانیاں، اپنے بے معنی مطالبات کی قربانیاں، پھر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے قربانیاں دینا، پھر بعض کا انسان کو اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اور پھر یہ اللہ پہ ہوتا ہے کہ انسان سے کس طرح کی قربانی مانگتا ہے۔ تو بندہ کے لیے، کیونکہ بندہ طالب ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو بجا کرے، مگر آج خواہش نفس کا شکار لوگ ہیں، آج توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ ہیں، انسانیت کی تذہیر اس قدر ہو چکی ہوئی ہے کہ سچائی نظر ہی نہیں آتی، اور خوش فہمیاں پالی ہوئی ہیں کہ سب اچھا ہے۔ تو اسی لیے یہ اندھے گونگے بہرے ہیں اور قرآن کی تعلیمات کو اعلان بغاوت کرتے ہیں کہ ان میں کچھ سچ نہیں بولتا، تو ایسے میں ہم کیسے خوش فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے اور راضی ہے، اور اللہ ہم سے راضی ہے تو بندہ مومن تو اتنا کمزور نہیں ہوتا، اتنا نکما نہیں ہوتا، اتنا کم ظرف نہیں ہوتا۔ مومن کے دل تو چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، وہ تانا مینا بھی نہیں دیتے، وہ حکم و دانائی سے پورے ہوتے ہیں، وہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قربانی دینے کی وجہ سے وہ اپنی تقدیر، اور بد کردار انسان اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے، بد کریکٹر لیس ہونے کی وجہ سے اپنی توانیاں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے روندہ درگاہ ہوتا ہے، بلکہ دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی حاصل ہے۔ تو لہٰذا کامیابی اور نجات ایک ہی راستے میں ہے کہ یک رنگی اپنائی جائے، اپنے دل کو خراب نہ ہونے دیا جائے، اپنے دل کو گندا نہ ہونا چاہیے، تاکہ جتنا دل صاف ہوگا اتنا ہم بارگاہ خدا کے قریب ہوں گے۔ اور جتنی صوفیہ اعظام پیر و مرشد کا مقام یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل کو مزید وہ استقامت عطا فرما سکے، مزید وہ روحانی منازل طے کروا سکے کہ انسان خدا کے اس قدر قریب ہو جائے کہ انسان کو کوئی بھی پھر سوچ بھٹکا نہ سکے، بلکہ انسان ایک اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو وہ خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے اس کا نام کیا ہے اپنی منازل طے کرے۔ اوکے، خدا حافظ۔